نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے روزہ کے فوائد و ثمرات کیا ہیں۔ محترم سامعین، آج الحمدللہ ماہ رمضان کی 13 تاریخ ہے اور اس ماہ رمضان کا ایک عشرہ گزر گیا ہے، اور یہ ماہ رمضان ہمارے سامنے بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور تقریباً اس کا اب نصف حصہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے گزر جائے گا بہت تیزی کے ساتھ۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر ہم نے ابھی تک اس ماہ مبارک سے، اس ماہ مقدس کا احترام نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی، تو ابھی بھی وقت ہے ہم اس کی قدر کر لیں، اس کی عزت کر لیں، اس کا احترام کر لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں ہو جائے جن کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رغم انف من ادرکہ رمضان فلم یغفر لہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اس کا ستیہ ناش ہو۔ کس کا؟ اس شخص کیا جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے سامنے رمضان کا مہینہ آیا اور اس کے اندر طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، صلاحیت بھی تھی روزہ رکھنے کی، ایک ماحول بھی بنا ہوا تھا، ایک سما تھا نیکی کرنے کا، اعمال کرنے کا، لیکن وہ نیکی نہیں کر پایا، روزہ نہیں رکھ پایا، اعمال نہیں کر پایا، اور رمضان آیا اور چلا گیا اور اپنی مغفرت نہ کر پائی،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدنصیبوں کے تعلق سے بد دعا کی ہے کہ رغم انفو، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ہلاک و برباد ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار، کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پا لیا، رمضان کا مہینے میں داخل ہو گیا اور رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کے بعد بھی نیک اعمال کر کے اپنی مغفرت بخشش نہ کروائی تو کیا ہے؟ فدخل النار، وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر اس مہینے سے ہم مستفید ہو جائیں، فیض یاب ہو جائیں، نیک اعمال کر لیں، غنیمت سمجھیں اور گناہوں سے رو لیں، گڑ گڑا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ رمضان ملے نہ ملے، کوئی ٹھکانہ اس کا نہیں ہے، ورنہ پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں مومنوں پر روزہ کو فرض کر دیا ہے، روزہ کو فرض کر دیا ہے۔ اور عربی میں روزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی میں جو روزہ کا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ صوم یا صیام۔ عربی میں روزے کو صوم یا صیام کہتے ہیں۔ اور صوم یا صیام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صوم یا صیام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوک، پیاس اور جائز خواہشات سے روکے رکھنا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ ہے روزہ کا معنی، صوم کا معنی۔ محترم سامعین، یہاں پر ایک بات بڑی سوچنے کی ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے ہی میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تقریباً 13-14 گھنٹہ بھوکا رہنے کو کیوں کہا؟ کیوں یہ کہا کہ بھوکا رہو، پیاسا رہو، بیوی سے دور رہو؟ حالانکہ کھانا پینا، بیوی سے ملاقات کرنا یہ جائز ہے، درست ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اوقات میں اس ماہ رمضان میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیز کو بھی منع کر دیا، کھانا پینا، بیوی سے ملنا بھی منع کر دیا۔ حالانکہ یہی کام، یہی چیز، کھانا پینا، بیوی سے ملنا جائز ہے، حلال ہے، 11 مہینے میں حلال ہے، لیکن اس مہینے میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک حرام ہے، ناجائز ہے۔ آخر کیوں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے میں روزی کی کمی تھی؟ یہ روزی ہم نہیں دے پائیں گے اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے میں؟ یا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو روزی دے نہیں سکتا اس مہینے کے اندر میں؟ یا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر ظلم کر رہا ہے کہ تم روزہ رکھو، تم بھوکا پیاسا رہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان میں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دے رہا ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا اس کی، کچھ تو اس کے مقاصد ہوں گے نا۔ آئیے ہم آج اسی کو سمجھتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں بھوکا پیاسا رہ کر کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا سبق دینا چاہتا ہے، کیا درس دینا چاہتا ہے؟ آئیے اسی کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے، اس عمل سے ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر دو بات قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے یہ تقوی کیا ہوتا ہے، دوسری بات تو یہ ہے کہ روزے سے تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر، اس کے دل میں اللہ کی عظمت و جلالت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، داخل ہو جائے، اور وہ اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز رہے، بچ جائے، اور ہر قدم کو سوچ سمجھ کر اٹھائے، اور زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں اس کے حکام کی تابعداری کرے، اس کی بات کو مانے۔ اسی چیز کو
علماء کرام نے اس طرح سمجھایا ہے مثال دے کر کہ اگر کوئی شخص گزرتا ہے جاتا ہے کسی تنگ راستے سے اور ایسا راستہ ہے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں تو آدمی کیسے گزرے گا؟ ایسا تنگ راستہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں وہ کیسے گزرے گا؟ وہ انسان وہ اس طرح گزرے گا کہ اپنی کپڑے کو اپنی دامن کو بچائے گا کانٹوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دامن اس کا کپڑا دامن کانٹوں سے الجھ جائے پھنس جائے، تو سمیٹ کر بڑا احتیاط کے ساتھ وہ کانٹوں کے پاس سے گزر جائے گا۔ تو یہی مثال ہے تقویٰ کی، تقویٰ اسی احتیاط اور گناہوں سے اپنی دامن کو بچا کر زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ ہے تقویٰ کا معنی مفہوم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے سے تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تو روزے سے تقویٰ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مومن روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اپنی جائز خواہشات کو پوری کرتا ہے، حالانکہ یہی عمل یہی چیز کھانا پینا اور جائز خواہشات پوری کرنا عام دنوں میں حلال ہے، لیکن ایک مومن رمضان کے مہینے میں کھانا پینا اور بیوی سے ملنا بھی بند کر دیتا ہے، یعنی حلال کام بھی چھوڑ دیتا ہے، جو کام حلال ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ گھر کے اندر موجود رہتا ہے، گھر بند ہے پھر بھی کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے وہ۔ تو ایک مومن جب اللہ کے کہنے پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر ایک حلال چیز کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا کو چھوڑ دیتا ہے، تو معلوم یہ ہوا گویا روزہ نے اس کے اندر وہ مقصد پیدا کر دیا جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ تو گویا روزہ نے اس کے اندر تقویٰ پیدا کر دیا جو روزے کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی تربیت کے ذریعے ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے، ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے انسان، جب تم اللہ کے لیے اللہ کی خاطر ایک حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہو وقتی طور پر عارضی طور پر، تو اے انسان تم اللہ کے لیے ایک حرام چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو ایک مومن روزے کی حالت میں ایک حلال چیز کو چھوڑ کر یہ ثابت کرتا ہے اور اپنے عمل سے یہ کہتا ہے کہ جب ہم اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے ایک حلال چیز کو چھوڑ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کے لیے اللہ کی خاطر حرام چیز کو بھی چھوڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو ایک انسان ایک مومن روزہ رکھ کر یہ ثابت کرتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے، یہ عزم کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ باقی زندگی میں ہم حرام چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو اس طریقے سے روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے ایک مومن کے اندر میں۔ یہ ہے پہلا فائدہ روزہ کا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ روزہ نفس کی سرکشی کو توڑتا ہے۔ کیا ہے؟ روزہ نفس کی سرکشی کو توڑتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک انسان عام طور سے دو چیز کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک نفس اور ایک شیطان کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ شیاطین تو اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو یہ شیاطین شرکش ہیں، زیادہ شرکش ہیں، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ غور کیجیے گا، دیکھیے گا کہ اس مہینے میں دوسرے مہینے کے بنسبت ایک نیکی کا ماحول ہوتا ہے، ایک سما ہوتا ہے۔ ہر کے چہرے کے اوپر میں کیا ہوتا ہے؟ ٹوپی ہوتی ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ پابندیاں کرتے ہیں نماز روزے کی، ہر سب چیز کی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ماحول سا پیدا ہو جاتا ہے دوسرے مہینے کے بنسبت۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینہ گزر جاتا ہے شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ماحول نہیں بن پاتا ہے جو ماحول رمضان کے مہینے میں بنا تھا نیکی کرنے کا اور اعمال کرنے کا، وہ ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ پھر رمضان کے مہینے کے بعد نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، برائیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ شیاطین اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں، تو اسی بنا پر نیکیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں اور برائیاں گھٹ جاتی ہیں۔ دوسری وجہ کہ جس کی بنا پر انسان گناہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نفس خواہشات جو میرے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے نوجوانوں کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں، اس لیے کہ جوانی کا جو نفس ہوتا ہے نا، نفس بڑا زور آور ہوتا ہے، قوت والا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور
جوانی کو کچلنے کا واحد ذریعہ ایک روزہ ہے، کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، روزے کی حالت میں اس کا نفس دب جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا نفس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے گناہ نہیں کر پاتا ہے وہ۔ اس لیے خصوصی طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نوجوانوں کو کہ روزہ رکھیں۔ بخاری شریف کتاب النکاح کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ کہ نوجوانوں کی جماعت سن لو، تم میں سے جس کے پاس طاقت ہو شادی بیاہ کرنے کی وہ شادی کر لے، وہ شادی نکاح کر لے، کیونکہ یہ شادی کرنا، یہ نکاح کرنا نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ طاقت نہ ہو، آپ کے پاس مالی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو شادی بیاہ کرنے کی، تو کیا اس کا دوسرا طریقہ کیا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، روزہ رکھو تم۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ نفس کی سرکشی کو توڑ دے گا، کچل دے گا۔ اگر آپ روزے کی حالت میں رہیں گے تو آپ گناہ نہیں کر پائیں گے، آپ کے اندر طاقت قوت نہیں مل پائے گی، دوڑنے کی، چلنے کی یا کچھ اور کرنے کی طاقت نہیں ملے گا آپ کو، کمزور پڑ جائیں گے آپ۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ روزہ نفس کی سرکشی کو توڑنے والا ہے، ختم کر دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہمارے نفس کے سرکشی کو توڑنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے روزہ کا دوسرا فائدہ کہ کیا ہوتا ہے، روزے کے ذریعے ہمارا جو نفس سرکش ہے، خراب ہے، گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے اور سیدھے راستے پر چلا آتا ہے۔ یہ ہے روزہ کا دوسرا فائدہ۔ روزہ کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ ایک انسان کے اندر صبر کی صفت پیدا کرتا ہے، صبر کی صفت، کیونکہ جب ایک مومن روزہ ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے اور اسی طرح اپنے آپ کو تمام گناہوں سے روکتا ہے، بچا کے رکھتا ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ اپنے آپ کو روک لینا، بچا لینا تمام گناہوں سے اور ہر برے عمل سے، اسی کا نام صبر ہے۔ تو جب ایک مومن روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے کی حالت میں بھوک کو، پیاس کو، جائز خواہشات کو، ناجائز خواہشات کو دبا دیتا ہے، روک لیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر صبر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور صبر اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ صبر کے بغیر کوئی بھی دنیاوی عمل یا دینی عمل پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھ لیجیے، آپ کوئی بھی عمل لے لیں، آپ کوئی بھی عمل دنیا کا یا دین کا، بغیر صبر کے پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نماز کو لے لیجیے، آپ فجر میں اٹھنا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، وضو کرنا ہے، اس میں صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا آپ کو، تبھی آپ نماز مکمل کر پائیں گے۔ روزہ بھوک پیاس برداشت کریں گے آپ۔ حج کا مسئلہ دیکھ لیجیے، حج کے لیے جا رہے ہیں تو راستے کی جو تکلیف ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، یعنی کہ ہر عمل میں صبر کی ضرورت پڑے گی آپ کو، چاہے وہ دنیا کا عمل ہو یا دینی عمل ہو، ہر عمل میں صبر کی ضرورت ہے۔ تو جب ایک مومن روزہ رکھ لیتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کر لیتا ہے، تو اس کے اندر صبر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ صابر کہلاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا روزہ ایک انسان کے اندر صبر کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ روزہ کا فائدہ، تیسرا فائدہ ہے یہ۔ چوتھا فائدہ کیا ہے کہ روزہ ایک انسان کے اندر ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب ایک مومن روزہ ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں بھوک پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں کے بھوک پیاس کو محسوس کرتا ہے۔ اس بنا پر دوسروں کے لیے اس کے اندر رحم کرم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا احساس ہوتا ہے اس کے تعلق سے کہ جن کے پاس تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، کھانے پینے کا سامان موجود نہیں ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس پینا نہیں ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، یہ مومن روزہ رکھ کر ان کے احساسات کو محسوس کرتا ہے کہ جب ہم بھوک پیاس کو محسوس کر رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے، وہ انسان جس کے پاس کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بیچارے غریب ہیں، فقیر ہیں، فقر و فاقہ ہے، وہ کیسے گزارتے ہوں گے؟
تو ایک مومن جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے اندر دوسرے مومن کے تعلق سے غریبی کا، ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک مومن دوسری مومن کے لیے تعاون کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اور یہی اسلام سکھانا بھی چاہتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ مومن کی مثال، سارے مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ سارے مومن کی مثال محبت کرنے میں، نرمی کرنے میں، رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب کسی جسم کے اندر میں، ایک جسم کے اندر میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف سے جل اٹھتا ہے، بھڑک جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ المسلمون کرجل واحد، کہ سارے مسلمان کی مثال ایک آدمی کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ سارے مسلمان کی مثال ایک آدمی کی طرح ہے، کہ جب ایک آدمی کے اندر میں، ایک شخص میں اگر اس کی آنکھ میں تکلیف محسوس ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر اس کے سر میں تکلیف محسوس ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سر میں تکلیف ہے باقی سب کو اچھا لگ رہا ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو ہم رات بھر سو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ آنکھ میں تکلیف ہوگی تو رات بھر ہم جاگے رہیں گے، نہیں سوئیں گے، نیند نہیں آئے گی۔ تو یہ مثال سارے انسانوں کی ہے، سارے مومنوں کی آپس میں۔ اگر ایک مومن بیمار پڑ جائے، کچھ مجبوری میں چلا جائے، مصیبت میں پھنس جائے، تو دوسری مومن اس مصیبت کو دیکھ کر برداشت کریں، اس کو سمجھیں، اس کے احساس دل کے اندر پیدا کریں۔ تو یہ روزہ ہمارے اندر ہمدردی، غم خانے کا احساس پیدا کراتا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم احساس پیدا کرتے ہیں کہ جو لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے، پینے کا نہیں ہے، وہ کیسے رہتے ہوں گے۔ تو احساس پیدا کرتا ہے روزہ ہمارے اندر۔ اسی طرح روزہ کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کے اخلاق کردار کو سنوارتا ہے، اس کو سجاتا ہے۔ کیا؟ روزہ ایک انسان کے اخلاق کو، کردار کو سنوارتا ہے، سجا دیتا ہے، اس کو اچھا کر دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب ایک مومن روزہ رہتا ہے تو روزے کی حالت میں بھوک کو، پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ بھوک و پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے اندر طاقت، قوت، ہمت کم ہو جاتی ہے۔ جب طاقت، قوت، ہمت کم ہو جاتی ہے تو کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا ہے، چلا کے نہیں بولتا ہے، وہ جھمیلا نہیں کرتا ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا، کیونکہ گالی بات چیت کرنے میں، جھگڑا کرنے میں طاقت چاہیے، انرجی چاہیے آپ کو۔ تو کیا ہوتا ہے، لڑائی کے لیے آپ کو طاقت چاہیے، زیادہ آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو اس کی طاقت کی ضرورت ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، روزے کی بنا پر ایک آدمی زیادہ بول نہیں پاتا ہے، زیادہ بحث نہیں کر پاتا ہے، زیادہ جواب نہیں دے پاتا ہے۔ یہ تو کہ ایک عام سی بات، ایسا ہوتا ہے، فطری بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کر دیا ہے اس سے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ الصیام جنہ، کیا؟ الصیام جنہ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، یعنی اپنے آپ کو گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا سے بچانے کا ڈھال ہے، ایک ذریعہ ہے، رکاوٹ ہے۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار ہو تو برائی کی باتیں نہ کرے، فحش باتیں نہ کرے، جھگڑا لڑائی نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص آپ سے بات چیت کرے، جھگڑا کرے، تو اسے کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ روزہ ایک انسان کو، ایک مومن کو اخلاق کو سنوارتا ہے، کم گو بناتا ہے، گالی گلوچ کرنے سے بچا دیتا ہے۔ یہ روزہ کا فائدہ ہے۔ تو یہ ہے روزے کے 5 فوائد و ثمرات۔ لیکن ذرا غور کیجئے تو، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے یہ فائدوں کو ہمارے اندر داخل کرنا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ فائدہ، روزے کے فائدے ثمرات ہمارے اندر اسی وقت آ سکتے ہیں، پیدا ہو سکتے ہیں جب ہم روزے کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ جب ہم روزے کے تقاضے کو پورا کریں گے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں، روزہ رکھ کر
عبادات کا اہتمام کیا جائے، عبادات کا اہتمام کیا جائے، گناہوں سے پرہیز کیا جائے، یہ ہے روزہ کا تقاضا۔ ورنہ بہت سارے روزے دار ایسے پڑے ہیں، موجود ملیں گے آپ کو، کہ جس کے تعلق سے وعید آئی ہے، اس روزے دار کے بارے میں وعید موجود ہے، دھمکی موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عجیب بات ہے، ذرا غور کیجیے گا، روزے دار بھی یہ دھمکی بھی دی جا رہی ہے روزے دار کے تعلق سے۔ عجیب مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ روزہ رکھ رہے ہیں آپ، بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں آپ، لیکن پھر بھی دھمکی مل رہی ہے، وارننگ مل رہی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے۔ کیا؟ دارمی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم الا من لیس له من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کو روزے سے صرف بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جس کو صرف ان کے بھوک پیاس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، صرف بھوک پیاس وہ حاصل کر پاتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور بہت سے ایسے قیام اللیل، رات میں تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں جس کو صرف ان کے قیام اللیل سے صرف جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، کیا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان ندع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو فلیس للہ، وارننگ دیکھ لے، وارننگ، دھمکی دی گئی، کیا؟ فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کے لیے کہ ان ندع طعامہ وشرابہ، کہ اپنے وہ کھانے کو چھوڑے، اپنے پینے کو چھوڑے۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر ان روزے داروں کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے جو روزے دار روزے کی حالت میں روزہ تو رکھتے ہیں، بھوک پیاس کو تو صبر کرتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد عبادات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، وہ عبادات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تو ایسے روزے دار کے بارے میں وعید ہے، دھمکی ہے، اور ایسے روزے دار کے بارے میں کوئی فضیلت، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ لاکھ روزہ رکھ لیجیے، آپ پورا 12 مہینہ روزہ رکھتے رہیے، ایسا روزہ کہ جس روزے میں نہ گناہوں سے بچیں آپ، نہ عبادات کا اہتمام کریں آپ، تو ایسے روزے سے کوئی بھی فائدہ نہیں، آپ کھاتے پیتے رہیے، اس سے اچھا آپ کھائیے، آپ وہ اچھا ہے۔ حدیث موجود ہے، فلیس للہ حاجہ، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کے لیے کہ ایسے آدمی کھانا پینا چھوڑے اپنا، آپ کھاتے پیتے رہیے، آپ کوئی ضرورت نہیں آپ کے بھوک پیاس صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی۔ جب آپ نے جب آپ نے حرام کام چھوڑا ہی نہیں، حرام کام، تو حلال کیوں چھوڑ رہے بھائی؟ یہ تو حلال ہے نا، کھانا پینا حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ جب آپ نے حرام چیز چھوڑا ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، آپ کھانا پینا چھوڑے، آپ کھاتے پیتے رہیے، اپنا آرام سے پورا 12 مہینہ کھائیے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ دھمکی ہے اللہ کے نبی کی زبانی۔ تو یہ ہے روزے کی فوائد و ثمرات۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی فوائد و ثمرات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی روزہ دار بنا دے۔ ایک آخری بات کہنا چاہیں گے، عموماً عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدوں کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اس کی پینٹنگ، اس کی مرمت، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور سارا وقت اسی میں چل جاتا ہے۔ ہر مسجد کا حال یہ ہے، ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے، آپ رمضان کے آنے کے بعد سارا کام ہو رہا ہے، اس کی ریپیئرنگ، اس کی پینٹنگ، اس کی مرمت، اس کی صفائی، سب رمضان کے مہینے آنے کے بعد جب آپ کو تربیت کرنا ہی ہے، اس کی اصلاح کرنا ہی ہے، اس کو درست کرنا ہے، تو کیوں نہیں ایک مہینہ پہلے کر لیں یہ کام؟ ہم ایک مہینہ پہلے یہ کام کیوں نہ کر لیں ہم؟ کیونکہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو کوئی وقت اس میں دے نہیں، ہم سارا وقت عبادات میں ہمارا جائے۔ لیکن آج دیکھ لیں آپ، سارا وقت مسجد کی مرمت، مسجد کی صفائی، ٹھیک ہے صفائی کر رہی ہے اچھی بات، لیکن سارا وقت اسی میں لگا دینا، سارا وقت اس میں جھونک دینا اپنا، ساری محنت، ساری دوڑ دھوپ اسی کے لیے کرنا، اور اس کی وجہ سے تلاوت نہ کرنا، توبہ استغفار نہ کرنا، نمازوں کو چھوڑ دینا، تو یہ بجا نہیں ہے، یہ بیجا ہے۔ یہ ٹھیک ہے آپ صفائی کیجیے مسجد کی، اچھی بات ہے، یہ نیکی والا کام ہے، غلط نہیں ہے، لیکن پورا وقت اسی میں دے دینا، نماز کے وقت فوراً گاڑی سے چلے گا، کیوں؟ گھنٹے لے کر آنا ہے، نماز چھوٹ رہی ہے آپ کی، کس لیے؟ یہی کام پہلے کر دینا چاہیے آپ کو، شعبان کے مہینے کے اندر میں، پورا شعبان خالی کیا، کچھ نہیں، رمضان آئے گا تب کریں گے، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ نے بارہا ہم نے بیان کیا ہے اس سے پہلے کہ سلفی صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین 6 مہینہ
یعنی آدھا سال 6 مہینہ پہلے سے اس کا انتظار کرتے تھے کہ ہم رمضان پالے رمضان پالے رمضان پالے. کیوں؟ شوق تھا، نیک عمل کریں گے. اور سلف صالحین کے بارے میں یہ آتا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو کیا بولتے ہیں؟ ھذا شہر القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے. لا کلام فیہ الا مع القرآن، اس میں صرف قرآن کی تلاوت ہی کی جائے گی، کوئی بات چیت بالکل نہیں کریں گے ہم، کوئی بات چیت نہیں، صرف قرآن کی تلاوت کی جائے گی. تو یہ سارا دنیاوی کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، ہمارا ایک تفریح کا ذریعہ ہے، ذرا سا گھوم لیں گے، ذرا ٹہل لیں گے تو ذرا سا وقت گزاری ہو جائے گی، روزہ میرا پار ہو جائے گا. تو روزہ پار کرنے کے لیے وقت گزاری کریں، بات چیت کریں، سفر کریں، گاڑی میں گھومیں. روزہ پار ہونے کے لیے بھوک پیاس کو برداشت، بھوک پیاس سمجھ میں نہ آئے، اس کو ٹالنے کے لیے ایسا کریں آپ، تو یہ وعید ہے. حدیث سن لیا آپ نے، وعید موجود ہے کہ روزے دار ایسے ہیں جس کو صرف روزے سے بھوک پیاس ہی حاصل ہوتی ہے، ثواب حاصل نہیں ہوگا آپ کو. رات میں قیام کیجیے، آپ کھڑے رہیں، آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، لیکن پھر دن میں وہی کام کر رہے ہیں، رات میں تراویح پڑھ رہے ہیں اور دن میں پھر وہی کام کر رہے ہیں آپ، تو کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے. ایسا روزہ پورا مہینہ آپ پورا 12 مہینہ رکھ لیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اگر فائدہ آپ کو چاہیے، جو فضیلت ہے، جو مقام ہے روزے دار کی، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، تو جنت انشاءاللہ امید ہے اللہ سے ملے گی. لیکن یہاں تک کہ دنیا میں یہ مقام ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بو تک کے بارے میں آتا ہے. بو، یہ جو مہکتا ہے بو روزے کی حالت میں، یہ بو، یہ بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اچھی ہے. یہ مقام ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ اس روزے دار کے لیے نہیں ہے بس روزہ رکھ لیا گھوم رہے ہیں، کوئی توبہ استغفار نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی نماز کی پابندی نہیں، بس گھوم رہے ہیں ایسے ہی. تو یہ اس کے لیے فضیلت نہیں ہے. یہ اس کو آپ سوچ کے رکھیں، یہ فضیلت اس کے لیے ہے، یہ مقام اس کو ملے گا جو روزے کے آداب کو برتیں گے، جو روزے کے تقاضوں کو پورا کریں گے. اس کے لیے یہ مقام ہے، اس کو غور کر لیں آپ. فضیلت اس کے لیے ہے، ورنہ سب کے لیے فضیلت حاصل نہیں ہو پائے گی. ابھی بھی وقت ہے، 15 دن کچھ باقی رہ گئے انشاءاللہ. اس کی نیکیوں سے ہم اپنے دامن کو سمیٹ لیں، ورنہ آئندہ رمضان ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے. لوگ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں. ہر لوگ دھیرے دھیرے جا رہے ہیں آخرت کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا، اس محلے سے دیکھ لیا، آپ غور کر لیں، اب اسی محلے میں دیکھ لیجیے آپ کتنے لوگ تھے پچھلے سال، اس سال نہیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے اگلے سال جو اس سال ہے میرے سامنے وہ اگلے سال نہ بھی رہیں، ہو بھی سکتا ہے. یہ اللہ باقی رکھے، اچھی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے. گارنٹی اس کی نہیں ہے کہ رہیں گے ہی، گارنٹی اس کی نہیں ہے. بیماری آج کل پڑی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.